الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے۔ ہر مسلمان کی کوشش ہوگی کہ میں تراویح میں قرآن پاک کو سنوں۔ تو یاد رکھے، تراویح کے لیے 3 قسم کے حفاظ کو آپ نے امام نہیں بنانا، 3 قسم کے آدمیوں کو آپ نے تراویح کا امام نہیں بنانا۔ نمبر 1، نابالغ کو آپ نے تراویح کو امام نہیں بنانا، جیسے فرض نماز کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، اسی طرح تراویح کی نماز کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے۔ اور بلوغت کی علامت یہ ہے کہ اسے احتلام ہو جائے، بے خوابی ہو جائے، کپڑوں کا خراب ہو جانا، جیسے اس کی منی کا نکل جانا خواب کے اندر، یا پھر اس کی عمر 15 سال ہو جائے قمری اعتبار سے، قمری سالوں کے اعتبار سے، تو تب بھی شریعت اس پر بالغ ہونے کا حکم لگاتی ہے، اگرچہ اسے احتلام نہیں بھی ہوتا۔ نمبر 2، وہ شخص جس نے اپنی داڑھی کو 1 مشت سے کم کروا دیا۔ ایک بچے کی داڑھی پہلے چھوٹی ہے، اس نے کٹوایا نہیں ہے، تو اس کی تو نماز، اس کے پیچھے تو جماعت ہو جائے گی۔ ایک بندے کی داڑھی بڑی تھی حافظ قرآن کی، اس نے اپنی داڑھی کو چھوٹا کروا دیا 1 مشت سے کم، اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریم ہے، اس کو امام بنانا ناجائز ہے۔ اگر وہ عارضی طور پہ نیت کرتا ہے کہ رمضان میں نہیں کٹواتا، بعد میں کٹوا لوں گا، تو تب بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ نمبر 3، ایسا حافظ قرآن جو قرآن کو بہت تیز پڑھتا ہو، مقتدیوں کے سمجھ ہی نہ لگتے اس نے کیا پڑھا ہے، کہاں سے پڑھا ہے، اس کو امام بنانا جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ایسے امام کے پیچھے اگر کوئی خوشی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تو وہ دونوں ہی لعنت کا مستحق ہے، ناجائز ہے، غلط ہے۔ جو پڑھا رہا ہے وہ بھی لعنت کا مستحق ہے، جو سننے والے وہ بھی لعنت کا مستحق ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بعض قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرتے قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے، یعنی قرآن کو ایسے بگاڑ کے پڑھتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا پڑھ رہا ہے، سننے والے کو بھی کچھ نہیں پتا۔ بعض تو پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں پیچھے سامع کو نہیں پتا چلتا کہاں سے اس نے چھوڑا ہے، کہاں اس نے غلطی کی ہے، وہ بھی بیچارہ نہیں بتا سکتا۔ تو یاد رکھے، ایسے امام کو اپنا امام نہ بنائے، ایسے حافظ قرآن کو جو قرآن کو بہت زیادہ تیز پڑھتا ہو، پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے پڑھ رہا ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے، امر کے صیغے کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ قرآن کو ٹھیر ٹھیر کر پڑھیں۔ یاد رکھیں، تراویح پڑھنا یہ حدیث سے ثابت سنت ہے، اور قرآن کو ٹھیر ٹھیر کے پڑھنا یہ قرآن سے ثابت ہے، اور امر کا حکم کے ساتھ اللہ نے اس کو کہا کہ ٹھیر ٹھیر کر پڑھیں۔ یاد رکھیں، اس کے ایک اور مسئلہ بھی کہ قرآن کو نماز تراویح کے اندر ختم کرنا یہ سنت ہے، لیکن قرآن کو ٹھیر ٹھیر کے پڑھنا یہ ضروری ہے، اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہیں ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے آپ دیگر واجبات کو، سنت کو ترک کر دیں، بجائے ثواب کے گناہ مل جائے۔ ایسے امام کو اپنے امام نہ بنا جو بہت زیادہ تیز پڑھنے والا ہو، آپ کسی اور کو امام بنا لے، یا پھر ایسا کرے کہ ان سے کہیں سورتوں سے ہمیں پڑھا دے، کوئی اور حافظ نہ ہو تو کم از کم سورتوں سے ہی پڑھا دے، صحیح طریقے سے پڑھانے والا ہو۔ بعض حافظ قرآن ایسے ہے کہ انہوں نے اتنا تیز یاد کر رکھا ہوتا ہے وہ آہستہ پڑھ ہی نہیں سکتے، ان سے گزارش کرے کہ اپنے قرآن کو ویسے کسی قاری صاحب کو جا کر سنائیں، بیٹھ کر کلاس میں آپس میں دور کرے، زبانی پھیرے، دیکھ کر پھیرے۔ لیکن آپ تراویح میں ہمارے امام نہیں بن سکتے، کیونکہ تراویح کو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ نماز اللہ کا قرب نصیب کرتی ہے، وہ نماز جس میں قرآن نہ پڑھا جائے، قرآن کی بے ادبی، قرآن کی توہین ہو، تو بتاؤ اس میں اللہ کا قرب نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ مل رہا ہے۔ پڑھنے والے کو بھی گناہ اور پڑھانے والے کو بھی گناہ، مقتدیوں کو بھی گناہ مل رہا ہے، اور جو پڑھا رہا ہے اس کو بھی گناہ مل رہا ہے۔ حدیث پاک ہے، رب قائم لیس لہ من القیام الا السحر، بہت سے ایسے قیام کرنے والے ہیں راتوں کو، سوائے قیام کرنے کے ان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے، صرف کھڑے ہونے کے، تھکاوٹ کے، اور اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو ایسا ہی یہ تراویح والے ہیں جو بہت تیز پڑھتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کیا پڑھ رہے ہیں، قرآن کی بے ادبی توہین تو ہو ہی رہی ہے، اور ان کو تھکاوٹ کے سوا کچھ نہیں مل رہا۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ ان کو تھکاوٹ کے علاوہ، جاگنے کے علاوہ کچھ ان کو نہیں مل رہا۔ تو ایسا نہ ہو کہیں آپ اپنی تراویح کو خراب کر رہے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ قرآن کی بے ادبی کر رہے ہوں۔ تو میرے دوستو، ان اماموں کو اپنا امام نہ بنائیں۔ اگر آہستہ پڑھ سکتے ہیں ان سے کہ آہستہ پڑھیں، زیادہ نہیں پڑھ سکتے تھوڑا پڑھیں، صورتوں کے ساتھ پڑھ لیں، لیکن آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بہت آہستہ پڑھیں کہ مقتدی اکتا جائیں
اور وہ ان پر دشواری ہو، لیکن اتنا بھی تیز نہ پڑھے کہ پتہ ہی نہ چلے، یعلمون تعلمون، حافظ قرآن کو بھی پتہ نہ چلے کہ یہ کہاں سے پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے۔ یہ قرآن کی بے ادبی ہے، سراسر گناہ ہے، ناجائز حرام ہے۔ علماء نے صاف لکھا ایسے حافظ قرآن کو امام بنانا بھی ناجائز حرام ہے، مقتدی بھی گناہ گار ہوں گے، امام بھی گناہ گار ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔